نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی ایک فضیلت کی بات ہے کہ کسی روزے والے آدمی کو روزہ افطار کروانا، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہی کو آپ کروائیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، بلکہ اگر آپ کسی صاحب ثروت غنی آدمی کو بھی، غنی آدمی جو روزے کی حالت میں آپ اس کو افطار کروائیں گے تو بھی وہی اجر پائیں گے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر صرف فقیر یا غریب لوگ ہی روزہ تو نہیں رکھتے، امیر لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان کو بھی کھلوائیں گے، ان کو بھی روزہ افطار کروائیں گے تو یہ ثواب اور اجر آپ اپنے یعنی نامہ اعمال میں درج کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ فرماتی ہیں میرے پاس حضور تشریف لائے تو میں نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، تو حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ، تو وہ فرمانے لگی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب یہ توجہ سے سننی ہے، تو حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ جب تک ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تمہارا روزہ ہے، ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کھائیں گے تو اس دیر تک جتنی دیر ہم کھانا کھا لیں گے اس سب وقت میں فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اسی طرح کی ایک اور بات ملتی ہے کہ حضور ایک صحابی اپنے صحابی حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ کی تواضع وہاں پر ایک روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ کی گئی، یعنی آپ کی افطاری آپ کروائی انہوں نے۔ تو جس وقت آپ فارغ ہوئے افطاری سے تو آپ نے فرمایا کہ سعد آج تمہارے گھر میں روزہ داروں نے کھانا کھایا ہے، متقی لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اور جتنی دیر ہم تمہارے پاس ٹھہرے رہے فرشتوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہاں پہ حضور یہ نہیں کہ وہ کوئی مستحق تھے، ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، صحیح جی، تو اس کے باوجود بھی لوگ ان کی جو تواضع کرتے تھے افطاری کے لیے، تو اس میں غریب بھی نہیں امیر بھی کسی کے ہاں کر سکتا ہے افطاری۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کو بھی جب ہم افطاری کرواتے ہیں تو جو اللہ ان کو ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں تو روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس پانی میں، ہم کہاں پر ہیں،
کیا یہ چیز آج ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنا خیال کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں صرف اپنی پرواہ ہو، اپنے بیوی بچوں کی ہو، دوسروں کی کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی پڑوسیوں کی، کوئی آنڈ گوانڈ، کوئی رشتہ دار، کوئی غریب، فقراء، کوئی بیوہ، اگر ان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی پرواہ ہے، تو پھر ان لوگوں میں اور ان جانوروں میں اور ہمارے درمیان کچھ فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مدح بیان کی ہے قرآن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ نام نہیں کہ ہمارا نام بڑا ہو جائے کہ فلاں نے، فلاں ملک نے، فلاں چودھری نے اتنا کچھ کیا ہے، نہیں، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا مقصد صرف کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا اس میں کوئی تم ہماری دعا کر، کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اس کے اندر فقط شامل ہے۔ یہاں پہ میں نے کہیں سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن اس واقعے کی مجھے تحقیق پتہ نہیں ہے کہ کوئی حوالہ مجھے میری نظر سے نہیں گزرا، ملے گا میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن عبرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی صحت، علم صحت کے بارے میں میں کوئی کلام نہیں کروں گا، صرف ایک فضیلت کے درجے میں، فضائل کے درجے میں، کہ آتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین بیمار تھے، اور اللہ کے حضرت فاطمہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر یہ صحیح ہوئی تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں۔ دونوں میاں بیوی حضرت علی اور فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ، تو جس وقت وہ صحیح ہوئی انہوں نے روزہ رکھا، تو پہلے دن جب ایک روٹی ان کے سامنے تھی تو افطاری کے لیے بیٹھے، دستک ہوئی تو آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، کچھ کھانے کے لیے تو دے دو۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک ہی روٹی تھی جو ان کے لیے تھی، وہ اس یتیم کو دے دی۔ دوسرا دن ہوا، دن بھر بھوک پیاس اور افطاری کو بیٹھے، ایک ہی روٹی، تو دستک ہوئی، کون ہے جی؟ مسکینوں کھانے کے لیے، وہ روٹی آپ نے اٹھا کے دے دی۔ تیسرا دن ہوا تو پھر دستک ہوئی، قیدی کو کچھ دے دو، آپ نے وہ ایک ہی روٹی تھی وہ اٹھا کر دے دی۔ جب حضور تشریف لائے تو آپ کی جو وہ بیٹی فاطمہ تھی وہ چمٹ کر اپنے بابا کے ساتھ رونے لگی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو دے دیا۔ تو اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے مدح بیان کی، صرف ان کی نہیں بلکہ اور بھی قیامت تک جو اس قسم کے جذبات رکھیں گے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، حبی مطلب خود ضرورت ہے، خود پسند ہے، اس میں خود دل کرتا ہے، لیکن خود ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ کن کو؟ یتیموں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو آج ہم کس مقام پر ہیں؟ کیا ہم نے کچھ کیا ہے اس رمضان کے مہینے میں؟ اگر نہیں کیا تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کچھ قدم اٹھائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف نظر ہو کہ ہمیں کوئی دے گا،
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم صفت پیدا کریں کہ دوسروں کو تھوڑا ہے بہت ہے تو اس میں سے ہم دوسروں کو دینے کی کوشش کریں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور بے شمار آپ کے واقعات زندگی ہے۔ ایک آدمی آیا تو اس نے مانگا کہ کچھ دیا جائے، تو حضور نے فرمایا ان دو پہاڑوں کے درمیان جاؤ، ہماری کچھ بکریاں وہ لے لو۔ تو آتا ہے کہ 200 کے لگ بھگ وہ بکریاں تھی، حضور نے اس بندے کو دے دی۔ اور جب وہ اپنے قبیلے کی طرف گیا تو اس نے جا کر یہ اپنے لوگوں سے کہا کہ یار اس بندے کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ اتنا کچھ دیتا ہے کہ پھر فقر و فاقے کی کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ یہ ہمارے نبی کا ایک طریقہ تھا، یہ ایک زندگی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی جو رضائی والدہ تھی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایک مسئلہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والے عورت ہے، تو جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دیں گے اس کا معاوضہ، جب وہ ختم ہو جائے گا تو ختم ہے۔ لیکن جب حضور کو نبوت مل گئی، کبھی آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی نا، وہ رضائی والدہ، تو حضور آتا ہے کہ اونٹوں کے اوپر سامان لاد کر اپنی والدہ کے ساتھ ان کو رخصت کرتے تھے۔ اسی لیے عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رمضان آتا جبرائیل آ کر آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ دور کرتے قرآن کا، تو ہر سال آپ کے ساتھ جبرائیل امین دور کرتے، جس طرح آج حافظ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو جبرائیل امین حضور کے ساتھ دور کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب رمضان آتا جبرائیل آپ سے دور کرنے آتے تو آپ کی سخاوت، عائشہ فرماتی ہیں آپ کی سخاوت بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ، تو آج سوچنے کی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس مقام کے اوپر ہیں۔ آج اگر ہم نے یہ صفت نہیں پیدا کی ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور میں ان لوگوں کے لیے دعا گو، ان لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں اور اس مشکل وقت میں کہ جب ایک وائرس ہے، وبا پھیلی ہے، مشکل دور ہے خاص کر غربا کے لیے، تو اس مشکل لمحے میں جن امیر غنی لوگوں نے، صاحب ثروت لوگوں نے آگے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور اگر جن نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے، ہم سب کو اللہ اس کی توفیق دے۔ تو یہ ہے جی کہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، میں مستقل اس کے اوپر بات کروں گا بعد کے اپنے بیانات میں رمضان میں۔ صدقات ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، صدقات لیجئے، ان کے مالوں کو جانوں کو پاک کیجئے۔ تو اپنے مالوں کو جانوں کو پاک کرنے کے لیے صدقات ہیں۔ روزہ افطار کروانا ہے، امیروں کو غریبوں کو سب کو افطار کراؤ، اللہ اس کا اجر دے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔